السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو معلم الانشاء میں 8واں سبق پڑھنا ہے۔ الدرس الثامن، الثامن 8واں، الدرس سبق، الدرس الثامن 8واں سبق۔ 8ویں سبق میں فعل کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں نے فعل کی تعریف پڑھ لی ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ یہ ہے فعل کی تعریف، اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ آج ہم لوگوں کو فعل کی قسموں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں کتاب میں لکھا ہوا ہے فعل کی مشہور قسمیں 3 ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ فعل کی جو مشہور قسمیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ پہلے کا نام ہے ماضی، دوسرے کا نام ہے مضارع، تیسرے کا نام ہے امر اور نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ فعل ماضی کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے فعل ماضی کی تعریف دی گئی ہے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے، یعنی جو یہ بتلائے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے یا کوئی کام کیا گیا ہے۔ جیسے کتب حامد کتابا، حامد نے ایک خط لکھا۔ کتبہ یہ کیا فعل ماضی ہے؟ یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھنے کا کام ہوا ہے یا لکھنے کا کام کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے پر دلالت کرے۔ کتبہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ کہ لکھنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا کیا گیا ہے۔ کتب حامد کتابا، حامد نے ایک خط لکھا۔ آگے دیکھیے فعل مضارع کی تعریف دی گئی ہے۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے۔ یعنی فعل مضارع وہ فعل جو ہمیں یہ بتلائے کہ زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں کوئی کام ہوا ہے۔ جیسے یکتب حامد، حامد لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یکتب یہ کیا فعل مضارع ہے؟ یہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ زمانہ حال میں یعنی موجودہ زمانے میں لکھنے کا کام ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں لکھنے کا کام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فعل مضارع ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ فعل مضارع ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں یعنی زمانہ حال میں یا زمانے مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے یا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یکتب حامد، حامد لکھتا ہے یعنی زمانہ حال میں، یا لکھے گا یعنی زمانے مستقبل میں۔ یہ فعل مضارع کی تعریف۔ آگے دیکھیے فعل امر کی تعریف دی گئی ہے۔ فعل امر اس فعل کا نام ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے اقرأ، تو پڑھ۔ فعل امر کسے کہیں گے؟ فعل امر اس فعل کو کہیں گے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ جیسے اقرأ، تو پڑھ۔ اقرأ ایک ایسا فعل ہے جس میں کیا ہے؟ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل امر بولیں گے۔ آگے دیکھیے فعل نہی کی تعریف دی گئی۔ فعل نہی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جائے۔ جیسے لا تقرأ، تو مت پڑھ۔ لا تقرأ ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ ہمیں نہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جس فعل میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جائے گا اس فعل کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل نہی بولیں گے۔ آگے دیکھیے نوٹ لکھا ہوا ہے فعل نہی بھی فعل امر ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اس میں بھی در حقیقت حکم ہی پایا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ جو فعل نہی ہے وہ کس کی قسم ہے؟ فعل امر ہی کی قسم ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس میں بھی حکم پایا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے فعل امر میں حکم پایا جاتا ہے اسی طرح سے فعل نہی میں بھی حکم پایا جاتا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور نہی میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کرے امر اور نہی کے درمیان فرق یہ ہے کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے اقرا تو پڑھ، یہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہی میں کسی کام سے باز رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے لا تقرا تو نہ پڑھ۔ آگے دیکھ لیجیے، آگے اس بات اور نفی کی تعریف دی گئی ہے۔ اس بات اور نفی کسے کہتے ہیں آگے یہ بتلایا گیا ہے۔ کہیں جس فعل سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اس کو اس بات یا فعل مثبت کہتے ہیں۔ فعل مثبت کسے کہیں گے یا اس بات کسے کہیں گے؟ جس فعل سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اس فعل کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل مثبت بولیں گے یا اس بات بولیں گے۔ جیسے کتبا اس نے لکھا، قرأ اس نے پڑھا، سجدہ اس نے سجدہ کی۔ تو یہ جو افعال ہیں ان سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان سے کسی فعل کا ہونا یا کرنا سمجھا جا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ فعل مثبت، ان کو کیا بولیں گے؟ فعل مثبت بولیں گے۔ آگے دیکھیے، نفی کی تعریف دی گئی ہے یا فعل منفی کی تعریف دی گئی ہے۔ جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے اس کو نفی یا فعل منفی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر کوئی فعل ہے اور اس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا معلوم ہو رہا ہے تو اس فعل کو ہم لوگ نفی یا فعل منفی بولیں گے۔ جیسے ما کتبا اس نے نہیں لکھا، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ لکھنے کا کام نہیں ہوا ہے یا لکھنے کا کام نہیں کیا گیا ہے۔ ما سجدہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ سجدہ کرنے کا کام نہیں ہوا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ تو جس فعل میں کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے گا اس فعل کو ہم لوگ فعل منفی یا نفی بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ کہ یہ فعل ماضی کے شروع میں ما نافیہ اور فعل مضارع کے شروع میں لا نافیہ بڑھانے سے بن جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فعل منفی ماضی کے شروع میں ما اور فعل مضارع کے شروع میں لا بڑھانے سے بنتا ہے۔ اگر ہمیں فعل ماضی منفی بنانا ہے تو فعل ماضی کے شروع میں ما بڑھا دیں گے تو فعل ماضی منفی بن جائے گا۔ اگر ہمیں فعل مضارع منفی بنانا ہے تو فعل مضارع کے شروع میں لا بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع منفی بن جائے گا۔ جیسے مثال دیکھ لیجیے آگے، ما کتبا اس نے نہیں لکھا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں ما بڑھایا گیا اور فعل مضارع کے شروع میں کیا بڑھایا گیا؟ لا بڑھایا گیا۔ کرے اسی طرح لم اور لن کے ساتھ بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے جس کا بیان آگے آئے گا۔ کریں جس طرح سے ما اور لا کے ذریعے سے فعل کی نفی کی جا رہی ہے اسی طرح سے لم اور لن کے ذریعے سے بھی فعل کی نفی کی جاتی ہے جس کا بیان آگے انشاءاللہ آئے گا۔ آگے دیکھ لیجیے، آگے لکھا ہوا فعل ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں اور اسی طرح فعل مضارع کے بھی ذیل میں اس کا نقشہ دیا جاتا ہے۔ کریں فعل مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح سے فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں آگے دی گئی ہیں۔ دیکھیے فعل ماضی کی پوری گردان دی گئی ہے، کتبا کتبا کتبو، کتبت کتبتا، کتبنا کتبتا، کتبتم کتبتم، کتبتی کتبتما کتبتن، کتبت کتبنا۔ کتبا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کتبا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، کتبو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کتبت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کتبتا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کتبنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کتبتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کتبتما یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کتبتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کتبتی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کتبتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کتبتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، کتبتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، کتبنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ تو کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ تمرین نمبر 45 میں ہمیں 8 جملے کر کے لانے ہیں، اسی طرح سے تمرین نمبر 46 میں ہمیں 5 جملے کر کے لانے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمرین نمبر 45 میں 8 جملے
اور تمرین نمبر 46 میں 5 جملے۔ دیکھیے تمرین نمبر 45 کے نیچے لکھا گیا ہے، درس نمبر 7 میں تمہیں بتایا گیا تھا کہ فعل کا فاعل جب کوئی اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا۔ سبق نمبر 7 میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا کہ اگر فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا۔ البتہ تذکیر و تانیث میں فعل اپنے فاعل کے مطابق آئے گا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر فعل مذکر ہوگا، اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل مذکر آئے گا، اگر فاعل مؤنث ہوگا تو فعل مؤنث آئے گا۔ کہہ رہے اس کی مشق تمرین نمبر 43 اور 44 میں کر چکے ہیں، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو اور فعل فاعل کے اعتبار سے آئے، اس کی مشق ہم لوگ تمرین نمبر 43 اور 44 میں کیے ہیں۔ کہ اب دوسری صورت لو، یعنی فاعل اس میں ضمیر ہو، اس میں ظاہر نہ ہو، ایسی صورت میں فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ و جمع کے لیے تثنیہ جمع۔ آگے کہہ رہے ہیں اب جو دوسری فاعل کی جو دوسری قسم ہے جس میں فاعل ضمیر ہوتا ہے، اس کی مثالیں ہم لوگ پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں جب فاعل ضمیر ہوگا تو پھر فعل فاعل کے اعتبار سے آئے گا، یعنی ضمیر کے اعتبار سے آئے گا۔ اگر فاعل ضمیر واحد ہوگا تو فعل واحد آئے گا، اگر فاعل ضمیر تثنیہ تو فعل تثنیہ، اگر فاعل ضمیر جمع تو فعل جمع آئے گا۔ کہ ذیل کی تمرینات میں اس کی مشقیں دی جا رہی ہیں، اس کا لحاظ رکھو۔ کہہ رہے ہیں آگے جو تمرینیں آ رہی ہیں ان میں اس کی مشقیں دی جا رہی ہیں، فاعل یعنی فاعل اس میں ضمیر ہوگا اور فعل فاعل کے اعتبار سے آئے گا، اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔